بھائی کہہ دو، ہاتھ اٹھا کے کہہ دے ہم سب بھی لا الہ الا اللہ. اور خالی اتنا کافی نہیں ہے، دیکھو آگے دوسرا الفاظ ہے. کیا الفاظ ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ دینا اور اس کے ساتھ کلمے کی تبلیغ کا حکم فرمایا، اس کلمے کی دعوت کا حکم فرمایا، اس کلمے کی محنت کا حکم فرمایا. تبلیغ فرض ہے. کلمہ اور کلمے کی تبلیغ دو چیز. کلمے کے اندر سب آ جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا دین آ جائے گا. پورا پیکیج ہے، یہ مختصر جامع الفاظ میں پورا پیکیج ہمیں دیا گیا ہے کہ اب اس کی محنت کرنا، اس کو لے کے پکڑ کے بیٹھے رہنا نہیں، اب اس کو آگے بھیجنا، آگے چلانا. جی یہ کمپلیٹ دین ہے. کمپلیٹ کلمہ جب بنے گا تو پھر کام شروع ہمارا، تو پھر کامیابیاں شروع ہماری، تو پھر مدد اور نصرت کے وعدے بھی شروع ہمارے، اور مدد اور نصرت بھی شروع ہمارے لیے. ارے جاگو، چین سے سونا ہے تو ابھی جاگ جاؤ. مختصر سی تعلیم کر لیتے ہیں. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اس پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو. پھر میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو. میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، ابو ذر الرغم وہ جنت میں ضرور جائے گا. دیکھو حدیث پھر سے پڑھ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے ہمیں، اس لیے کہ تعلیم سمجھنے کے لیے ہے نا، سننے سنانے کے لیے نہیں ہے نا، سیکھنے سکھانے کے لیے، ہماری زندگی میں آ جائے اس کے لیے ہے. جی دیکھو پھر سے کلمے کی فضیلت کتنا زبردست وزنی کلمہ ہے. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو. پھر میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو. میں نے پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو. 3 مرتبہ پوچھ رہے، 3 مرتبہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، ابو ذر کے الرغم وہ جنت میں ضرور جائے گا. الرغم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو اور تم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو تب بھی یہ ہو کر رہے گا. اگر ابو ذر تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تو بھی اللہ کر کے رہیں گے، اللہ اس کو جنت میں بیچ کے رہیں گے. جی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوگا، جبکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا، خواہ ابوذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اب اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کرا لے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی یا گناہوں کی سزا دینے کے بعد بہرحال جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے. علماء نے لکھا ہے، خلاصہ لکھا ہے، دیکھو خالی لا الہ الا اللہ کا پڑھ لینا نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین و توحید پر ایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے. لا الہ الا اللہ سے مراد پورا دین اور پورا توحید، اس کے اوپر ایمان لانا، ہاں، اور اس کو اختیار کرنا. مطلب کیا؟ ایمان لانا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا، مسلمانوں کو اس کی طرف، اس اعمال کی طرف بلانا. جی تبلیغ تو شرط ہے، تبلیغ تو فرض ہے، تبلیغ کے بغیر چارہ نہیں ہے. کلمہ ہے، کلمہ لے کے بیٹھ گئے اور کام بن جائے گا، یہ تو ناممکن ہے. سیک چلی کے خیالی پلاؤ ہے. آگے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ، دلیلوں کے ساتھ بات ہوتی رہے گی. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.